اور یہ عادت اس وقت ختم ہوگی کہ جب تمہیں بات کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ہو جائے گی۔ ان دونوں نوجوانوں نے حضرت کا یہ کلام سنا اور اپنی فضول بات پر ان سے بھی معافی طلب کرتے رہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی تصحیح کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ اے میٹھے میٹھے جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھی، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھی، ان اولیاء کاملین کے تذکروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ انہوں نے عمر بھر اپنی آپ کو کلام کے معاملے میں محتاط رکھا اور اپنے حلقہ ارادت میں شامل ہونے والوں کو اس حوالے سے خوب ترغیب دیتے رہے۔ جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل رحمت فرمائے، میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آ کر ان سے سوال کرتا تو بعض اوقات امام صاحب دیر تک خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لوں کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے یا بولنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا؟ میں اس لیے خاموش ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لوں، یہ طے کر لوں، اپنے ذہن میں یہ بات سوچ لوں کہ اس موقع پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے یا کہ بولنا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا پہلے تول رہے ہیں کہ اب جو کلمہ بولوں گا یہ میرے لیے نفع بخش ہوگا یا کہ نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے میرے مرشد کریم، شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مفکر امت، مدبر امت، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک میٹھا میٹھا نعرہ عطا فرمایا۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو بعد میں بولو۔ آپ دیکھیے صوفیہ کا انداز تھا، یہ اولیاء کا انداز تھا، یہ علماء کا انداز تھا، یہ صلحاء کا انداز تھا، یہ مبلغین کا انداز تھا، یہ متقیوں کا انداز تھا کہ یہ اپنے آپ کو بھی محتاط رکھتے تھے اور اپنے سے وابستگان کو بھی محتاط کیفیت اختیار کرنے کی ہر وقت ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ انہی یادگار اسلاف شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے کہ جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین کس طرح سے ان صوفیاء کا، ان اولیاء کا، ان صلحاء کا، ان علماء کا وہ انداز الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ باقاعدہ خاموشی کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، خاموشی پر تمغہ عطار عطا فرمائے ہیں، خاموشی پر باقاعدہ قفل مدینہ کی تحریک عطا فرمائی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر مہینے خاموشی اختیار کرنے کے واسطے، پہلے تولنے بعد میں بولنے کے واسطے ہمیں باقاعدہ ایک یوم قفل مدینہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ریمائنڈر ہو، منتھلی ایک ریمائنڈر ہو کہ ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اپنا احتساب کریں، بالخصوص اس عنوان پر کہ یہ زبان جو کہ بغیر ہڈی کے ہے، یہ زبان جو کہ 32 پہروں کے درمیان ہے، یہ اپنے اندر کس قدر احتیاط کی صورتیں رکھتی ہے۔ چونکہ رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کا میٹھا پیارا سوہنا منفرد رسالہ، جس کا نام کیا ہے؟ آج کون سا رسالہ پڑھا جاتا ہے؟ کون سا رسالہ پڑھا جاتا ہے؟ پھر بولیے، کون سا رسالہ پڑھا جاتا ہے؟ خاموش شہزادہ۔ اس خاموش شہزادے رسالے نامی رسالے میں
کس قدر برکتوں کا ظہور ہے، اور اسے الحمدللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کے کلام میں کس قدر محتاط کیفیت آ جاتی ہے، وہ پہلے تولتے ہیں بعد میں بولتے ہیں۔ خاموشی کو اختیار کرنا گویا کہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ اس میں میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی میٹھا پیارا فرمان عالی شان رقم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا جس کا مفہوم ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی جناب پاک میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ میرے وجود میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ میرے وجود میں سب سے زیادہ خطرناک امر، خطرناک عضو کسے پاتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صورت اختیار فرمائی؟ روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ کو پکڑا اور ارشاد فرمایا اسے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ رب کریم جل مجدہ نے جو تجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اگر تو اس نعمت کی قدر کرے تو یہ اللہ رب العالمین عز و جل کی حمد، اس کی تعریف، اس کے ذکر کے لیے تجھے جنت میں لے جائے۔ اور اگر یہی زبان خطروں کا باعث بن جائے، یہی زبان اگر تو اپنے رب عز و جل کی نافرمانی پر صرف کرے، خرچ کرے، اسی زبان کا استعمال درست نہ کرے، تو پھر کیا ہو؟ یہی تجھے خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف نہ لے جائے۔ اے کاش ہمیں وہ صورت اختیار ہوں، ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوں کہ ہم اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والے ہو جائیں۔ چنانچہ سنیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کس طرح سے اس زبان کی احتیاط کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ اقتباسات عرض کرتا ہوں خاموش شہزادہ سے۔ چنانچہ اس صفحے خاموش شہزادہ کے صفحہ 18 پر ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی تھی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ سنیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے پہلے داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس کی میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بیہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ ایک استغاثہ میں عرض کرتے ہیں نا، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا کردار کا گفتار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میٹھے میٹھے ذہین طلباء و اساتذہ، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں تاہم اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا،
وہ کتنے میں لیا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے. کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے ہیں، کرایہ کتنا ہے، مکان مالک کیسا ہے. یہ سوال اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں سے بھرا ملتا ہے کہ ہمارا مکان مالک بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑا، کھوچرا، کھر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے. اس طرح کے لوگ بات کرنے میں دیر نہیں کرتے. اسی طرح جب کوئی نئی دکان، کار یا موٹر بائک وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں. بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر یوں پورا پورا حساب لیتے اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں. اور اگر آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد تک کہ کتنے اسٹیچز لگے، کتنے ٹانکے لگے تھے، ٹانکوں کی تعداد تک پوچھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی. گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں. مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت سخت گرمی ہے، اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے. اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے کہیں گے کہ آج تو بہت کڑاکے کی سردی ہے. اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر بھی تبصرہ کر رہی ہیں. مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہوا ہے، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے. اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں. کسی شہر یا ملک کا سفر کا ارادہ کیا ہو تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ والا امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہیں یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی. یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست صحیح بیان کی جائے. اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا. تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے. اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں. فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں پھنس ہی جاتا ہے. لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے. اور ایک ہمارا مدنی نعرہ ہے، وہ کون سا نعرہ ہے؟ ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ. تو ایک کاش کہ ہم نعرے لگاتے نا جب ایک چپ 100 سکھ. مزے کی بات یہ ہوتی کہ نعرے لگانے کے بعد پھر برابر والے سے باتیں کرتے ڈر کر کے بات. اچھا ابھی بولا کہ کفل مدینہ لگا رہے گا، لگاؤ گے؟ نعرہ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ. مزے کی بات یہ ہوتی کہ کفل مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد پھر خود ہی کفل مدینہ توڑ بھی دیتے، پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے. پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو. اچھا اس کے بعد جو بات کر رہے ہوتے خود وہ تلی ہوئی نہیں ہوتی. تو نعرے تو ہم لگا لیتے ہیں، مگر کبھی ان نعروں کی گہرائی میں بھی جائیں، ان نعروں کی اصل اساس کی طرف بھی جائیں، ان نعروں کی روح کی طرف بھی جائیں کہ جب الحمدللہ شیخ کامل
دامت برکاتہم العالیہ نے یادگار اسلاف کیفیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلاف کی وہ یادیں تازہ فرمائی ہیں، سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے ہمیں کم بولنے اچھا بولنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو کیا میں اور آپ ذہنی طور پر، قلبی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر اس کیفیت کو اختیار بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یا خدا نہ خواستہ نعرہ لگاتے وقت تھوڑی دیر جس طرح درجے میں شور ہو رہا ہے اور نعرہ لگ گیا ہو، استاد صاحب کی طرف سے نعرہ لگ کفل مدینہ، آپ نے بھی کہا جاری رہے گا، اس کے بعد استاد صاحب تھوڑی دیر خاموش ہو، آپ پھر واپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، وہ درجہ باقاعدہ سم ٹائم مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، سبزی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے تو ہر ادارے کا، چاہے وہ مدرسۃ المدینہ ہو، چاہے وہ جامعۃ المدینہ ہو، چاہے وہ دارالمدینہ ہو، اس کے درجے کے طلباء تو اس قدر ڈسپلن کے حامل ہوں، اس قدر وہ سائلنٹ پوزیشن میں ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین استاد کی آواز آ رہی ہے ثم الحمدللہ، اور طلباء سب خاموش بیٹھے ماشاءاللہ عز و جل۔ پڑھائی کے دوران تو یہ صورتیں ہیں مدینہ مدینہ، مگر پڑھائی کے بغیر اصولی طور پر ایک انگلش میں پروفیشنل کی ایک اصطلاح ہے جس کو بولتے پن ڈراپ سائلنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی ایسی خاموشی کہ اگر کوئی سوئی پھینکے نا، فرش پر کوئی سوئی پھینکے تو کیا ہو؟ اس کی آواز سنائی دے، اتنی خاموشی ہونی چاہیے۔ یہ ڈسپلن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ہم غور کریں کہ ہم استاد کے ادب کی وجہ سے خاموش تو ہو جاتے ہیں مدینہ مدینہ، ادب استاد میں خاموش ہونا بھی مرحبا، 100 کروڑ مرحبا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنی اصلاح کی جو رغبت اختیار کرتے ہوئے، اپنے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو اختیار کرتے ہوئے یہ یوم قفل مدینہ مہینے میں ایک بار منانا ضرور ہے کہ یہ یاد دہانی ہے، مگر کیا 29 دن فضول باتیں کرنی؟ کیا 29 دن خدا نہ خواستہ لا معنی باتیں کرنی ہیں، لا یعنی باتیں کرنی ہیں، کام کی باتیں نہیں کرنی؟ آپ غور کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ یوم قفل مدینہ در حقیقت مجھ اور آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کریں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں کہ اسی کتاب خاموش شہزادہ میں جو امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا نام کیا ہے؟ امت رسول کے سب سے بڑے ولی اللہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ امت محبوب کے سب سے بڑے ولی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جو صحابی رسول ہیں، الحمدللہ امیر المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے امت محبوب میں سب سے عظیم ہیں۔ ان کا انداز، قربان جائیے، میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے خاموش شہزادہ کے صفحہ نمبر 23 پر احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 137 کے حوالے سے رقم فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ کیا رکھا کرتے تھے؟ پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر میرے محترم اسلامی بھائیوں یہ اولیاء کاملین، یہ صحابہ و تابعین اپنی زبان کے معاملے میں محتاط ہوا کرتے تھے کہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر، اور میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت آپ کے سامنے رکھی، اور شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت تو ہم سب کے سامنے ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک عمل ہمارے سامنے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے ذریعے سے ہمیں نہ بولنے کی، کم بولنے کی، اچھا بولنے کی، تول کر بولنے کی کیسی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے پاس کیا رکھا کرے؟ یا تو ڈائری رکھا کرے یا پھر قفل مدینہ پیڈ رکھا کرے، وہ اپنی گفتگو کو لکھ کر کیا کرے۔ کم از کم آج کا دن تو ایسا ہونا چاہیے نا، آج کا دن ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ محبوب عطار کی مبارک عادتوں میں یہ عمل شامل ہے کہ وہ کم از کم روزانہ کتنی مرتبہ لکھ کر گفتگو کرے؟ کتنی دفعہ؟ 12 دفعہ۔
کم از کم روزانہ 12 دفعہ تو وہ لکھ کر گفتگو کرے، اور جو لکھا ہے اس کا بھی جائزہ لے کہ جو لکھا ہے اس پہ بھی فضول حرف تو نہیں لکھے۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں فضول و لا یعنی باتوں کی کہ ہم ان سے احتیاط برتیں، اور اللہ اکبر کبیرہ کتنے محروم ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی گفتگو کو لا یعنی باتوں سے پرہیز کی طرف نہیں رکھتے، تو پھر وہ کہاں جا پڑتے ہیں؟ وہ پھر حرام کی طرف جا پڑتے ہیں، وہ پھر ان امور کی طرف جا پڑتے ہیں کہ جن کا اختیار کرنا شریعت مطہرہ کو کسی طرح بھی محمود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منہاج العابدین جو کہ سیدی امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، آپ نے اس میں جو ایک باب رقم فرمایا ہے زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے صفحہ نمبر 171 پر، اس میں آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی، اس میں سے چند عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہ کیجیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے جو حدیث میں پہلے آپ کی خدمت پر عرض کر رہا تھا اسی میں موجود ہے کہ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آقا آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے۔ سیدنا یونس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا کتنی اہم بات ہے، کہ میرا نفس بصرہ جیسے گرم شہر میں، بصرہ بہت گرمی والا شہر ہے، یہ عراق ایران جب آپ تشریف لے جائیں اللہ آپ کو بغداد معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، بصرہ معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، تو آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمارے وطن میں تو جو گرمی پڑتی ہے جو پڑتی ہے، مگر عرب کے صحرا کی گرمی کچھ اور ہے۔ آپ فرماتے یونس بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، توجہ کیجیے گا، بصرے جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی نفس کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ گرم شہر میں، تپتے صحرا میں، دھوپ میں، گرمی میں روزہ رکھوا دے، مگر فضول بات سے رک جاوے یہ مشکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سب سے زیادہ ضرر رساں یعنی تکلیف دینے والی، نقصان دینے والی اور خطرناک ہے، لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ امام پاک فرماتے ہیں کہ ہم یہاں اس کی حفاظت کے 5 اصول بیان کرتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میری التجا ہے یہ منہاج العابدین جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں یہ 5 اصول لکھے ہیں، اللہ توفیق دے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا فیضان اس انداز سے بھی ہمیں نصیب ہو تو اسے آپ ضرور بالضرور پڑھیے گا۔ صفحہ نمبر 172 سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ 5 اصول ختم ہوتے ہیں صفحہ نمبر 178 پر، اور پھر یہ لا معنی جو گفتگو ہے اس کے 4 اسباب لکھے آپ نے، اور وہ اسباب بھی انتہائی زبردست توجہ دلانے والے ہیں۔ اے کاش کہ یہ منہاج العابدین کا مطالعہ کرنے کی سعادت، خاموش شہزادہ پڑھنے کی سعادت اور واقعی عملی طور پر خاموش رہنے کی نعمت ہم سب کو میسر آئے، اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، ارشاد ہوا خاموشی، کیا ہے یہ خاموشی؟ یہ عالم کی زینت ہے۔ کیا ہے یہ عالم کی؟ بولو عالم کی، عالم کی، اور آپ مستقبل کے علماء ہیں، آپ مستقبل کے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں علم والا رکھے اور علم والوں میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم ظاہر اور علم باطن کی برکات عطا فرمائے۔ مولا آپ کو علم کا وہ درجہ، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رفعت عطا فرمائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھیں اور رب کائنات کی جناب میں آپ سرخرو اور کامیاب ہو جائے۔ تو بیٹے جب الحمدللہ رب العالمین خاموشی عالم کی زینت ہے تو آپ مستقبل کے علماء ہیں،
لوگ آپ کو بحیثیت عالم کے دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو بحیثیت پیشوا کے دیکھتے ہیں، لوگ بحیثیت آپ کو اپنے لیے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں، تو رہنما کا ہر فعل، رہنما کا ہر قول، رہنما کا کردار، گفتار، رفتار، یہ سب رہنما ہوا کرتی ہے۔ تو ابھی سے انشاءاللہ عز و جل اپنی تربیت میں، اپنے اقوال و افعال و کردار میں انشاءاللہ عز و جل جب ان صورتوں کو اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل جب عالم ہونے کے منصب پر آپ فائز ہوں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ یہ خاموشی کی نعمت آپ کو کس قدر برکت عطا کرتی ہے، یہ خاموشی کی عادت کس قدر آپ کی طبیعت میں قرار کا عنصر لے کر آتی ہے، آپ کی شخصیت میں کیسا روب لے کر آتی ہے، آپ کے مزاج میں کیسی شگفتگی لے کر آتی ہے، آپ کے اخلاق میں کیسی مٹھاس لے کر آتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مخلوق خدا کو آپ سے قربت کے لیے، آپ سے محبت کے لیے کیسا میٹھا جواز پیش کرتی ہے۔ انشاءاللہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاموشی پر قائم رہنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ کے درجے خوب بلند فرمائے کہ جنہوں نے ماشاء اللہ عز و جل ہماری تربیت فرمائی، ہماری طبیعتوں میں اس چیز کو لے کر آئے کہ ماشاءاللہ آپ سب نوجوان ہیں، اور نوجوان تو پٹر 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 گفتگو کرتا ہے، اسے تو بات کرنے کا موقع چاہیے، ہول سیل میں باتیں کرتا ہے، باتیں کھٹ جاتی ہیں، نہیں وقت کھٹ جاتا ہے، باتیں نہیں کھٹتی، ہاں ابھی جیسے ہی شروع ہوتے ہیں بس کرتے رہو۔ مگر الحمدللہ رب العالمین ہمارے مزاجوں کو وقار بخشنے کے لیے ہمیں یہ یوم قفل مدینہ عطا فرمایا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ ابھی تو جو یہ بیان سنا ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اثر اس کا تھوڑی دیر قائم رہے، مگر اے کاش ہماری یہ طبیعت بن جائے، محبوب اتار حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہمیں صدقہ ملے کہ ہمیں لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے، ہمیں اشاروں سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے، ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہو جائے، ہمیں نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے، جہاں گفتگو کرنے کا موقع نہ ہو وہاں خاموش رہنے کی عادت ہو جائے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہماری تنظیمی تربیت بھی ہے، یہ ہمارا اداراتی وقار بھی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی انفرادیت بھی ہے۔ اسے اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ جن جن کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ ابھی بھی میرا خیال ہے آپ کی توجہ بٹ گئی، لائٹ کی وجہ سے آپ کی توجہ بٹ گئی، جو میں نے عرض کیا وہ آپ توجہ نہ دے سکے۔ جن جن کی نیت بنتی ہو کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم باقاعدہ یوم قفل مدینہ ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل پہلے تولو بعد میں بولو کے مدنی اصول پر قائم رہیں گے، جن جن کی یہ نیت بنتی ہو زور سے کہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت کوئی نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ جس کی نیت بنتی ہو کہ کم از کم روزانہ ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم کم از کم روزانہ 12 دفعہ تو لکھ کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ نیت بنتی ہے انشاءاللہ؟ جن جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ۔ اچھا اشاروں سے گفتگو کی نیت کس کی بنتی ہے؟ کہ انشاءاللہ سم ٹائم ہوتا ہے نا جیسا پانی پینے ہی جانا ہے تو مجھے پانی پینے جانا ہے، اس کی بجائے اگر اجازت مل جائے آپس میں ہی کہ میں کھانا کھا لوں تو کیا خیال ہے؟ ہم کم از کم روزانہ 12 دفعہ تو اس مزاج کو اختیار کریں کہ ہم اشارے سے گفتگو کریں انشاءاللہ۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ واقعی ہم اس کیفیت کو اختیار کریں کہ رب کریم عز و جل ہمیں گفتار کا، کردار کا قفل مدینہ عطا فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت عطا کر دے، اور ان اولیاء اللہ کے صدقے بالخصوص یادگار اسلاف ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے مولا ہم سب کو قفل مدینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر میں نعرے لگا لیں قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ۔ پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو، ایک چپ ایک چپ ایک چپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
ہو کرم بہر خاک مدینہ.